منیر صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل اور فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جنگوں کی صورتحال ختم ہو اور دنیا پرامن ہو جائے؟ اور رشیا اور یوکرین کا مسئلہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے۔ دیکھیے، یوکرین کو سوویت فیڈریشن میں جو یو ایس ایس آر تھا، جو کہ 1991 میں ختم ہو گیا، اس میں مرکزی حیثیت حاصل تھی یوکرین کو۔ یوکرین اگر آپ نقشہ دیکھیں تو روس کے پچھواڑے میں آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بیک یارڈ۔ اچھا، روس جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ دشمن کو آپ کے پچھواڑے میں نہیں آنا چاہیے۔ 1991 میں جس وقت سوویت یونین کا بریک اپ ہوا تو اس وقت 15 نئی ریاستیں اقوام متحدہ کے ممبر بنی، اور یہ ان سب کا تعلق جو تھا وہ یو ایس ایس آر سے تھا، اور یوکرین جو ہے وہ بھی اس کی ممبر تھی۔ لیکن خرابی کا آغاز اس وقت ہوا جس وقت امریکہ نے نیٹو کو پھیلانا شروع کر دیا، اور نیٹو کے جو 3 ایکٹیو ممبرز تھے، جن کو بالٹک اسٹیٹس کہتے تھے، یعنی اسٹونیا، لتھویا اور لٹویا، یہ 3 ممبرز جو ہیں وہ ممبرز بن گئے نیٹو کے۔ اب جب یہ نیٹو کے ممبرز بن گئے تو اس وقت ابھی یلسن کا زمانہ تھا، بورس یلسن کا۔ ابھی جو موجودہ صدر ہے، روسی صدر، یہ ولادیمیر پیوٹن، یہ ابھی برسکدار نہیں آئے تھے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1994 1995 1996 کی، رائٹ۔ اچھا، جس وقت گزرا تو یہ امریکہ نے وارسو پیکٹ کے تمام ممبران کو ممبر بنا لیا نیٹو کا۔ آج وارسو پیکٹ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا، سارا مرج ہو گیا ہے نیٹو کے اندر۔ اچھا، 1999 میں جس وقت ولادیمیر پیوٹن برسکدار آئے تو ولادیمیر پیوٹن نے اس صورتحال کو بروقت بھانپ لیا، لیکن اس حد تک جانے سے اوائڈ کیا کہ جو معاملات کو جنگ کی طرف لے جائیں۔ اب جس وقت آپ دیکھیے کہ سوویت یونین کی جو اکثر ریاستیں ہیں جب نیٹو کے ممبر بن گئیں تو نیٹو پر کریملن پر قبضے کے لیے یا کریملن کو گھیرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ یوکرین کو بھی نیٹو میں شامل کرتے۔ جس طرح آج ہم ایک لفظ سنتے ہیں ریڈ لائن، جس طرح ہمارے یہاں تو یہ لفظ مذاق بن گیا ہے۔ ولادیمیر پیوٹن نے یہ پہلے دن سے واضح کر دیا تھا کہ یہ جو یوکرین ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور امریکہ کو یہ ریڈ لائن کراس ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ جس وقت ممبرز بننے شروع ہوئے سوویت یونین کی ریاستیں ایک ایک کر کے نیٹو کی، تو میرا خیال ہے کہ امریکنز نے بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ولادیمیر پیوٹن کو، کہ انہوں نے سب کو ممبر بنانے کے بعد بالآخر غالباً آج سے کوئی 5 سال پہلے، کرونا سے ذرا پہلے، انہوں نے دعوت دی اس کو یوکرین کو کہ آپ بھی جو ہے وہ ممبر بنیں، جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہ انف از انف۔ تو یہ صورتحال جو تھی پیوٹن کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پیوٹن نے اسی کو کہہ دیا کہ نیٹو جو ہے وہ یوکرین کو نیٹو کو ممبر نہیں بننے دیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر میرے گھر میں کوئی آ کے پچھواڑے کا سانپ پال لے تو میں کس طرح اس پہ ریئیکٹ نہ کروں؟ میرے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو جائے گا، آبویسلی مجھے ریئیکٹ کرنا پڑا۔ اب دیکھیے کہ جس وقت کرونا ختم ہوا تو اس وقت ممبرشپ کی درخواست آئی نیٹو کی یوکرین کی طرف سے کہ جی وہ بھی ممبر بننا چاہتا، تو اس پر انہوں نے کہہ دیا کہ بس انف از انف پیوٹن نے، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ ہم دوسری طرح سے سالو کریں گے۔ اب رشین میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا آج بھی 4 ٹائم زون کے اعتبار سے امریکہ کے بعد دنیا کی رقبے کے اعتبار سے کم و بیش دوسری یا تیسری ریاست ہے۔ پہلے نمبر پر کینیڈا ہے، دوسرے نمبر پر امریکہ ہے، اور تیسرے نمبر امریکہ میں 6 ٹائم زون ہے، رشیا میں آج بھی 4 ٹائم زون ہے۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو ولادیمیر پیوٹن جو خود کرنل ہیں کے جی بی میں اور وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، دفاعی معاملات کو ان کی بڑی گہری نظر ہے، فوجی افسر ہیں، انہوں نے بیلاروس کے ذریعے ایک جنگ کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج ایک اسپیشل آپریشن کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے سے روکنا ہے۔ یہ بات میں ہے جی آپ کو بتا رہا ہوں 22 فروری 2022 کی، آج اس بات کو 3.25 سال ہو گئے ہیں۔ وایا بیلاروس انہوں نے اپنی فوج جو ہے روسی فوج کو داخل کر دیا، اور جس وقت یہ ساری موومنٹ ہو رہی تھی تو نیو یارک ٹائمز جو کہ ہمارے ہاں بھی آتا ہے، بلکہ اب تو گھر گھر آتا ہے، وہ سارا سیٹلائٹ امیجز پہ بتا رہے تھے کہ روسی فوج یہاں پہنچ گئی، روسی فوج یہاں پہنچ گئی۔ 22 فروری 2022 کو جس وقت روسی فوج داخل ہوئی تو اس کو باقاعدہ ایک اعلان جنگ سمجھا گیا یورپ کی طرف سے، نیٹو کنٹریز کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن جو تھے وہ اقتدار میں تھے۔ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ آپ
ہم اس کی درخواست جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں کیونکہ وہ ایلیجبل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے عالمی امن کو خطرہ ہے. انہوں نے دامے درمے سکھنے یوکرین کی مدد کرنی شروع کر دی. اس مدد کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ میں تیزی آ گئی اور دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی کہ امریکہ یورپ ایک طرف اور نیٹو ایک طرف ہے اور دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے الائز، جس میں چائنا اور جس میں نارتھ کوریا اور کسی حد تک ایران بھی شامل ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اقوام متحدہ کو اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے یہ خود کہنا چاہیے تھا امریکی حکومت سے کہ بھئی آپ نیٹو کی جو درخواست ہے یوکرین کی ممبرشپ کے بارے میں وہ انٹرٹین نہ کریں، تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف کنٹریز کی میڈیشن کے بعد، مختلف پاورز کی طاقتوں کی میڈیشن کے بعد اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن عملی طور پر اس معاملے کے لیے وہ سالسی نہیں ہوئی جو ناروے میں ہوئی آسلو پیس ایکارڈ کے بارے میں اور دوسرے تیسرے معاہدوں کے بارے میں. اب میں اس کو سمجھ کرتا ہوں 3.25 سال بعد آج حالت یہ ہے کہ یوکرین کا 20% علاقہ روسی فوج نے کیپچر کر لیا ہے اور روسی فوج جو ہے وہ بڑی ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت چاروں طرف سے جو کیپٹل ہے یوکرین کا کیو اس کو گھیرے میں لیتے جا رہی ہے. الٹیمیٹلی جس وقت وہ سمجھیں گے کہ کیو پر قبضہ کرنا وہ ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی اور اس سے دنیا بحران جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو بحران ہے وہ کم ہو رہا ہے. ہاں ایک امید مجھے نظر آئی ہے کہ جو موجودہ امریکی صدر ہے نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر یہ جو بائیڈن والی لائن رکھتے ہیں تو پھر یہ جنگ چلے گی. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوٹن کے ساتھ مل کر کوئی ایسی موو کی جس سے جنگ کا خاتمہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہوگی. کیا یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اس کنفلکٹ کا، اس جنگ کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھنا پڑے گا نیٹو کی سیاست کو. اگر آپ نیٹو کی سیاست سمجھ لیں، نیٹو سے دنیا کے سب سے بڑا فوجی بلاک ہے. اگر آپ نیٹو کی سیاست کو سمجھ جائیں گے تو آپ امریکہ کی جو امپیریلسٹ ڈیزائن ہے اس کو بھی سمجھ جائیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نیٹو کو پھیلاتے جا رہے ہیں. جب آپ نیٹو کو پھیلائیں گے، کیونکہ نیٹو کا ایک اصول ہے کہ نیٹو کے ایک ممبر پر حملہ اس تنظیم کے تمام ارکان پر حملہ سمجھا جائے گا. آج نیٹو کی تعداد جو ہے 32 ہو گئی ہے، 32 ممبر، اور یہ سارے سیولائزڈ ورلڈ ہیں. اس میں کوئی بھی اسلامک ملک نہیں ہے. ٹرکی ہے لیکن وہ ٹرکی اچھا یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گا. یہ بتائیے کہ کیا یوکرین ایک آزاد ریاست ہے؟ دیکھیے یوکرین جو ہے وہ 1991 سے پہلے تک سوویت یونین کا حصہ تھی، ایک صوبہ تھا. اور رشیا نے سوویت یونین نے اپنا سارا نیوکلیر آرسنل، ایٹمی اسلحہ وہاں رکھا ہوا تھا. یوکرین واز نیور نیوکلیر پاور. ایٹمی طاقت وہ کبھی نہیں تھا. ایٹمی اسلحہ رکھنے میں اور ایٹمی طاقت ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس کو ایٹمی طاقت سمجھ لیا گیا. لیکن 1994 میں جس وقت یوکرین نے یہ اپنا ایٹمی اسلحہ ماسکو کے پاس سرنڈر کر دیا، ماسکو کو واپس کر دیا، تو اس کے بعد سے یہ اقدام جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس اسلحے کے بلبوتے پر بلیک میل کیا جائے اس کو رشین فیڈریشن کو. اب میرا خیال ہے کہ یوکرین نے ایک عقل مندی کا قدم اٹھایا اور اس نے جس کی چیز تھی اس کو واپس کر دی. اس کے بعد سے امریکہ کی طرف سے جو رشین فیڈریشن کے گھیراؤ کی کوششیں ہیں وہ اور تیز ہو گئیں، اور اس دوران تقریباً سوویت روس کی خاصی ریاستیں جو ہیں آلموسٹ اس کی نیٹو کی ممبر بن گئی. لیکن جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ جو یوکرین تھا وہ ریڈ لائن تھی. اس ریڈ لائن پر کوئی روسی صدر اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یوکرین کو ایک آزاد ریاست کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یوکرین کے جو موجودہ صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، وہ بائی ریلیجن جو ہیں اور ان کی حیثیت ایک پپٹ سے زیادہ نہیں ہے. یوکرین جو تھی وہ آزاد ریاست تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایک کٹ پتلی حکمران کے آنے سے اس کی جو آزاد حیثیت ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کے بارے میں آج وہ ضرور یہ درست ہے کہ آج وہ ویسٹ کا منظوری نظر ہے، لیکن یہ اتنی دیر تک ہے کہ جب تک وہ یہ جنگ کے شعلے سوال یہ نہیں ہے کہ اس کی انٹرنل جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کیا ہے، کٹ پتلی حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کیا یوکرین آزاد ریاست ہے؟ کیا اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کرے؟
دیکھیں آزاد ریاست آپ جب ایک بڑے ملک کے ہمسائے ہوتے ہیں تو آپ پر بہت سی لائبلٹیز آتی ہیں. اب دیکھیے پاکستان جس خطے میں واقع ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر پہ سمجھاؤں گا. آزاد ریاست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے لیے وبال جان بن جائیں. رائٹ. یوکرین کو بھی سوچنا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو صدر تھے ان کا جو سٹینڈ تھا وہ پرو ماسکو. ایک منٹ، وکٹر یاشنکو جو موجودہ صدر ہیں ان کا سٹینس پرو ویسٹ ہے. وکٹر یاشنکو جو تھے وہ ایک منٹ وہ جانے میں تیار نہیں تھے نیٹو میں، اس لیے ان کو ہٹایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے وکٹر یاشنکو کو ایک ریولوشن کے ذریعے جو اسپانسرڈ ریولوشن تھا ہٹا دیا گیا تھا. تو یہ جو نیلے پیلے انقلاب آئے ہیں روسی ریاستوں میں یہ سارے اسپانسرڈ تھے. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کے سوال دیکھیے جتنے آپ ذرا اٹھا کے دیکھتے ہیں پینک ریولوشن، یلو ریولوشن، ویلویٹ ریولوشن، اتنے نیلے پیلے انقلاب آئے ہیں کہ ان انقلابوں نے ان کی آزادی جو ہے وہ گہرا دی ہے. یہ درست ہے کہ یوکرین ایک آزاد ریاست ہے، لیکن ایک آزاد ریاست کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جو اس کی ہمسائے کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو. رشیا نے جن ریاستوں پہ قبضہ کیا جن میں ایک یوکرین بھی تھی، وہ ایک شروع سے آزاد ریاست تھی. اس کے بعد رشیا نے ان کو آزاد کر دیا. اب اس وقت وہ لیگل پوزیشن میں ایک آزاد ریاست ہے. اس کو بظاہر حق ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ وہ کوئی بھی ایگریمنٹ کرے. ہاں، اگر وہ انٹروین کرتی ہے رشیا کی طرف، کسی طرح سے اس کے خلاف جاتی ہے انٹروین کی شکل میں، تو تب تو رشیا کی اس کے اوپر جنگ مسلط کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ کبھی نہیں تھا. 1947 کے بعد انڈیا تقسیم ہوا اور پاکستان بنا. کیا اس وقت پاکستان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ انڈیا سے پوچھ کر کسی دوسرے ملک سے معاہدہ کرے گا؟ اگر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ، حتیٰ کہ انڈیا کا جس ملک کے ساتھ کنفلکٹ بھی چل رہا ہے، کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ اگر پاکستان ایگریمنٹ کر سکتا ہے اپنے مفادات کے تحت، تو یوکرین کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ مطلب آپ ذرا یہ دیکھیں خطے میں جو الائنمنٹ ہے وہ دیکھیں. جو رشین یورپ، جو رشیا ہے وہ یورپ میں آتا ہے. رائٹ. اب آپ دیکھیے کہ رشین یورپ میں آپ جس وقت روس کو گھیریں گے تو میرا خیال ہے کہ کریملن میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرے گا. اس کو قومی سلامتی کے تناظر میں دیکھا جائے نا، یہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے. آپ کی پارلیمنٹ کی جو بات ہے وہ اس حد تک درست ہے، لیکن کوئی کریملن میں بیٹھا، کریملن ماسکو میں روسی حکومت کے سرکاری علاقے کو کہتے ہیں، کریملن میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ روس اس کے امریکہ نیٹو کے نام پر اس کے پچھواڑے میں آ کے بیٹھے. اس کو قومی سلامتی کا ایک مسئلہ سمجھ لیں. اٹس میٹر لائف اینڈ ڈیتھ فار کریملن. کوئی میں دیکھیے میری بات آپ کو میں اس بات پہ فوکس کر رہا ہوں کہ کوئی روسی صدر اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں کہ اگر ولادیمیر پیوٹن کی جگہ میں ہوں تو میں بھی یہی کروں جو انہوں نے کیا ہے. آپ نہیں دیکھیں، لیٹ می فنش. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین آزاد ریاست ہے، اس کو اختیار ہونا چاہیے جس سے مرضی معاہدہ کریں. آپ کا پوائنٹ یہ ہے، لیکن یہ معاہدہ یہ جو الائنمنٹ ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے روسی صدر کے لیے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ روسی صدر یا روس کا جو سٹینڈ ہے وہ غلط ہے، وہ کمزور ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان قومی سلامتی کا تناظر میں دیکھا جائے تو ان کا موقف درست ہے. روس ایک لافنگ سٹاک بن جائے گا اگر ماسکو کے پچھواڑے میں نیٹو کے جہاز اڑیں گے تو رشیا کہاں جائے گا؟ کیا دنیا توازن پہ کھڑی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی آزادی مشروط ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک سے معاہدہ کرتے وقت روس سے اجازت لے گا؟ نہیں، دیکھیے بے معاملہ قومی سلامتی کا ہے. آپ بار بار مجھ سے ایک سوال مختلف پیرائی میں کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ منتخب صدر ہیں؟ انہوں نے کوئی الیکشن کروایا ہے؟ کیا وہ الیکشن میں دیجیے میں پہلے وہ اپنی لیجٹمیسی بیان کرے نا کہ ان کی لیجٹمیٹ پوزیشن کیا ہے. اگر ان کی اپنی لیجٹمیسی ڈاؤٹ فل ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر تھوڑا سا انتظار کیا جائے. اصل سب سے پہلے آپ کا سوال تھا جنگ ختم کی جائے. دیکھیے جنگ اسی صورت میں ختم ہوگی کہ روس یعنی جو ہے یوکرین وہ اپنی ممبرشپ واپس لے لے. اگر یوکرین کے حوالے سے آپ کے موقف کو وزن دیا جائے تو اس کا مطلب گویا یہ بھی ہے کہ پاکستان کسی دوسرے ملک کے ساتھ انڈیا سے اجازت لیے بغیر معاہدہ نہیں کر دیکھیں سکتا. پاکستان کا اطلاق انڈیا پہ نہیں ہوتا. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے. یوکرین میں نے آپ سے گزارش کی، انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری نہیں ہے یوکرین. یوکرین انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری نہیں ہے. یوکرین کے فیصلے جو ہے وہ کہیں اور ہو رہے ہیں. اس کے فیصلے اس کی مرضی سے اگر یو ایس اے میں ہو رہے ہیں یا اقوام متحدہ میں ہو رہے ہیں، نیٹو میں ہو رہے ہیں، کہیں پہ بھی ہو رہے ہیں، اس کی مرضی اس میں شامل ہے، تو پھر کسی دوسرے ملک کو اعتراض کا حق ہے؟
بالکل ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے پچھواڑے میں آ جاتے ہیں تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. دیکھیے میں ایک قومی سلامتی کا معاملہ پاکستان انڈیا کے پچھواڑے میں نہیں ہے. پاکستان انڈیا کے پچھواڑے میں نہیں ہے. پاکستان انڈیا کی امیجیٹ نیبر ہے. ہم انڈیا کے پچھواڑے میں نہیں ہیں. ہاں افغانستان جو ہے پاکستان انڈیا کا بارڈر نہیں ملتا. پاکستان انڈیا کا بارڈر ملتا ہے لیکن پاکستان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو یوکرین کی رشیا کے ساتھ ہے. یوکرین بیک یارڈ میں آتا ہے, پچھواڑے میں آتا ہے. پاکستان انڈیا کے پچھواڑے میں نہیں ہے. پاکستان ہند برٹش انڈیا کی تقسیم کے نتیجے میں پڑا تھا. یہ ایسے دو ملک ہیں جو سائڈ بائی سائڈ واضح. اچھا رشیا وہ مفادات کیوں نہیں دے سکتا یوکرین کو جو یوکرین سمجھتا ہے کہ مجھے امریکہ سے مل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ رشیا اور یوکرین کا ہے. ہمیں اس پہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں تبصرہ کریں. تھینک یو ویری مچ.